بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، سوشل میڈیا پر آپ جدھر کہیں بھی جو چیز بھی نکالیں، آگے طارق مسعود کی ویڈیوز اور ان کے مخالفین کی ویڈیوز ضرور آپ لوگوں کو دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ کوئی مفتی طارق مسعود کا ڈٹ کر دفاع کر رہا ہے اور کوئی مفتی طارق مسعود کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخ ہے ہی نہیں، بالکل کلین چٹ دی جا رہی ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہے لیکن اس کو معاف کر دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اب دیکھیں، پہلے تو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے علماء کرام کو بیٹھ کر کہ یہ گستاخی ہے بھی یا نہیں۔ تو جس کے اندر ایمان نہیں ہے یا ایمان بالکل کمزور ہے، اس کو تو یہی دکھے گا کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جو وضاحتیں مولانا صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں وہ بالکل ایسے جیسے کسی کو دھمکیاں لگائی جا رہی، جیسے دوسروں کو مجرم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور خود جناب کیا بات ہے، یہ تو عاشق رسول ہیں، اور بتانے والے بھی یہ بتا رہے، اور خود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں کون ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کروں۔ اور کبھی کہتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا، اور یہ مان ہی نہیں رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مجھ سے ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جو خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں، اگر ایسا نہیں کہا تو وہ کہیں کہ جی میں نے ایسا نہیں کہا۔ کیا یہ نہیں کہا، لوگوں کے سامنے یہ وضاحت نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے؟ اچھا یہ لفظ نہیں کہا، اچھا ان پڑھ نہیں کہا، اگر یہ نہیں کہا، مترادفات نہیں استعمال کیے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے، کاتبین وہی لکھتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بتاتے، لکھنے میں ان سے غلطی ہو جاتی۔ یہ جو گرامر ہے جسے تو غلطی کہہ رہا ہے، تو نے کہا کہ یہ 100% غلط ہے، اور پھر تو نے مثالیں بھی دی۔ ہوا کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کی کریکشن نہ کروا سکے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ اس غلطی کو تصحیح نہ کروا سکے۔ یہ کس کس پر اعتراض آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کہنا ان الفاظ میں، جس طرح سے تو دلائل دے رہا ہے کہ قرآن بھی نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو گیا، اور پھر آج تک یہ غلط چلتا آ رہا ہے، کیا آپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں جب آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی، قرآن پاک کی، اور اللہ رب العزت کی گستاخی کی ہے کہ اللہ بھی حفاظت نہ کر سکا قرآن پاک کی، اور ابھی تک وہ غلطیاں چلی آ رہی ہیں؟ اور یہ جو ساتھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے بتایا جائے، ساتھ دینے والوں، جب یہ کلیئر ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اللہ کا گستاخ ہے، قرآن کا گستاخ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بہت بڑا الزام لگایا ہے اس نے، ان کے عادل ہونے پر، ان کے کاتب ہو بہو وہی لکھنے والے ہونے پر جو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ کدھر سے جان چھٹائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے کہا ہے، اس طرف سے جان چھٹائیں گے کہ یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ کا گستاخ نہیں ہے، یا قرآن کی طرف سے، یا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی طرف سے؟ شرم آنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہیں، یا شخصیت پرستی کی جو بیماری آپ لوگوں کو لگی ہوئی ہے اس میں مبتلا ہو کر بالکل نبی پاک علیہ السلام کے مخالف کھڑے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی طرف کھڑے ہو گئے۔ مناظرہ کرنا ہے تو کرو کہ یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ ارے کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے آپ لوگوں کو
اس کو گستاخ کہنے سے؟ جب ہے ہی گستاخ، جب واضح گستاخی کی ہے، صرف ایک کی نہیں ہے، قرآن کی گستاخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، صحابہ کرام کی گستاخی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے قرآن کو نازل کیا اس اللہ وحدہ لا شریک کی گستاخی۔ لوگوں کو، عوام الناس کو گمراہ نہ کرو۔ وضاحتی بیان آ گیا، وہ تو کہتا میرے خلاف پراپیگنڈا ہے، تو اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہا ہے، قرآن کے خلاف کر رہا ہے، صحابہ اکرام کے خلاف کر رہا ہے، اور کر کے کہہ رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، شرم کر، ڈوب پر، اور پھر جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے سچ بولنے کی توفیق دے، اور ابھی بھی اپنے جرم کو جرم مان، اور مان جا کہ میں گستاخ ہوں، اور جو تیرے ساتھی ہیں جو تجھے شے دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔